وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 6 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے خالق کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقرر وقت کی حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ خبردار، وہی پورے نظام پر غالب، بڑا بخشنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 6۔ خلقکم من نفس واحدۃ، پیدا کیا ہے اس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے اس نے پیدا کیے ہیں چارپائیوں میں سے 8 نر اور مادہ چارپائیوں کے۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اس کے، فانا تصرفون، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ سامعین کرام، سورہ الزمر ہے، اور اس کے مضامین آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مضامین بنیادی طور پہ اس نقطے پہ ہیں کہ دین اللہ کے لیے خالص کر دو، یعنی طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر دو، کیونکہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی بھی ہے، انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کرتے رہیں گے، اور میں مختصر طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اس کی مقصد کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ من چاہی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے۔
اور اپنے نفس کو خدا نہ بنائے بلکہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر کے اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ یعنی ایک خلاصہ سا ہے یہ تمام گفتگو کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں کائناتی اور کائنات سے اور ہمارے اپنے اندر سے ہمیں دلائل دے رہا ہے، اور اس کا یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ یہ اللہ جو ہے، جو یہ کام کر رہا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ حقیقت میں تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، لہ الملک۔ بہرحال اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں، میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، او کما قال، کہ انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی ہم انہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق سے یعنی کائناتی دلائل، اور انفس سے وفی انفسہم، ہمارے اندر سے دلائل اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حق ہے، انسان کی پیدائش جو ہے وہ بامقصد ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیان ہوئی ہیں سامنے کرام۔ بہرحال یہ جو آج کی آیت ہم نے پڑھی ہے، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔ سب سے پہلے ہم اپنی تخلیق میں اگر غور و فکر کریں تو انسان، آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے۔ جیسے کہ اس کائنات کی ابتدا تو اس کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے انسان سے، یہ کروڑوں اربوں سال ہے، اور ہماری تخلیق تو ابھی ہزاروں سال کے مطلب ہزار کا وہ ہے، ہزاروں میں ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہے کائنات کی عمر۔ تو ہر چیز کی ایک ابتدا ہے۔ انسان کی ابتدا ہوئی ہے ایک نفس سے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ سے تھا، نہیں، ایک وقت تھا کہ انسان کچھ بھی نہ تھا۔ هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ وقت کبھی نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں؟ لم یکن شیئا مذکورا، تو ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، کائنات موجود تھی لیکن انسان اس میں نہیں تھا، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ سائنس تو یعنی اللہ سے ہدایت نہیں لیتی تو وہ بہک جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانور جو ہے، ہماری ابتدا جو ہے وہ جانور ہے، وہ ڈارون کا نظریہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی پھر اپنی ذہنی اپروچ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ حق اور سچ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن تو عقل سے ثابت ہے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے، نمبر ایک بات، اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی سچ ہے، بس۔ اچھا، ہماری ابتدا کی اللہ تعالیٰ فرما رہے بات فرما رہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس واحد سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ آج دیکھیں اربوں میں ہے، ہماری تعداد جو ہے اربوں میں ہے۔ ارب مطلب یہ ہے کہ لاکھ میں 10,000، لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں، پھر کروڑ میں، لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں، اور پھر 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں، اور پھر ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، اور 100 کروڑ بھی نہیں ہے، انسان 100 کروڑ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف چین کی میرے خیال سے آبادی جو ہے 100 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے سامنے کرام، اربوں میں ہے، لیکن اس کی ابتدا ایک انسان ہے، خلقکم من نفس واحدہ۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت تو ہے نا، یعنی یہ کون پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر انسان کی پیدائش کو دیکھیں سامنے کرام،
اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، یعنی ہماری ابتدا ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، پھر اس کا جوڑا جو ہے یعنی اس کی بیوی جو ہے یا اس کا مادہ جو ہے اس سے بنایا ہے، جیسے بھی بنایا ہے جس طریقے سے، لیکن ثم جعل منہا زوجہا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے، یعنی پیدا کیے ہیں۔ انزلہ کا مطلب پیدا کیا ہم کریں گے، ظاہر ہے، تو 8 نر اور مادہ چارپائیوں کے چارپائے پیدا کیے ہیں، 8 نر اور مادہ، گائے بیل بھینس بکری اونٹ وغیرہ، یہ بھی بس یہی ہیں 8۔ یعنی آپ دیکھیں جو کھانے پینے کا ہمارا کام کرتے ہیں یا کام آتے ہیں، اس سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، تو وہ جناب 8 ہیں، ثمانیہ، یعنی 8 4 جوڑے ہیں اور 8 عدد ہیں، ثمانیہ ازواج۔ اب یہ ہمارے جو کام آتے ہیں سامنے کرام، یہ دیکھیں ہر روز آپ کو بیف کی ضرورت ہوتی ہے، مٹن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یعنی اتنا وافر تعداد میں، یعنی آپ دیکھیں گائے کا بچہ 2 سال میں کتنا ہو جاتا ہے، اور 2 سال میں بکری کتنی ہو جاتی ہے، اور انسان کا بچہ 2 سال میں کیا ہوتا ہے۔ تو جلدی جلدی اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری رکھی ہے، اس کا نظام ہضم اور اس کی خوراک وغیرہ آپ دیکھیں کافی مقدار میں وہ کھاتے ہیں، پھر اسی حساب سے ان کا گوشت وغیرہ بنتا ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں یہ ہماری فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اونٹ ہماری سواری کے بھی کام آتا ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے، دودھ کے بھی کام آتا ہے، اونٹنی کا دودھ ہوتا ہے، اس کے بال ہوتے ہیں، ہر ایک کے جناب وہ یعنی بال بھی ہیں، ہر ایک جانور کا اونٹ وہ دودھ بھی ہے، اور اس کے بال بھی ہیں، اور اس کے کھال بھی ہم کام لیتے ہیں، اس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں۔ سامنے کرام، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ان نعمتیں جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی بقا کے لیے بنائی ہے، ظاہر ہے میں تو کہوں گا زندگی کی بقا کے لیے، تو لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ ایک بادشاہ ہے، اللہ ایک رب ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ایک بادشاہ ہے، پھر وہ تمہارا رب بھی ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ایک بادشاہ ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بادشاہ اگر ایسا ہوتا سامنے کرام، مثال کے طور پہ دنیا کے بادشاہوں میں ایک ملک ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، لیکن وہ اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھتا، ان کے لیے راستے نہیں بناتا، اس کے لیے سڑکیں نہیں بناتا، اور ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آج ہماری حکومت ہے، جو صاحبان اقتدار ہیں، اب وہ یہ ہے کہ ہماری جو 20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بجلی کے منصوبے لگاتے ہیں، اور پھر تمام یہ پلاننگ جو ہے یہ ہماری حکومت کرتی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہم سے پوچھتی ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ ہماری ضروریات کا پھر خیال رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک حکومت اگر اپنی رعایت کی پرورش سے غافل ہو جائے تو وہ کیا حکومت ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر حکومت اپنے عوام کا خیال رکھتی ہے، اپنے عوام کے مفادات کا خیال رکھتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے رب بھی ہو، آپ کا مربی بھی ہو، آپ کی ضروریات کا وہ خیال رکھے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے پھر اس کا حکم بھی مانا جاتا ہے۔ یہ عام سامعین کرام، میں جلدی نہیں کر رہا، یعنی میں جلدی میں مضمون نہیں بیان کر رہا، لیکن ہر ایک بات پہ
میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ جو بادشاہ ہے وہ ہماری ضروریات کا بھی خیال کر رہا ہے، یہ آپ ذرا سوچیں اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری ربوبیت کرتا ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، لیکن اس بات پہ چلیں ایسا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں، اسی ترتیب سے آئیں گے۔ یخلقکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم اے انسان اپنی ذات کو دیکھو، تم اپنی پیدائش کو دیکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں، یعنی کس طریقے سے تمہاری بناوٹ ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، تمہیں کہاں رکھا گیا ہے، اس میں تمہاری صورت گری کس نے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، بنایا گیا ہے۔ ہماری پیدائش آپ کو معلوم ہے سامعین کرام 3 اندھیروں میں ہوتی ہے۔ ایک تو ماں کے پیٹ کا اپنا اندھیرا ہے، پھر اس میں رحم ہے، اور پھر اس میں ایک جھلی ہوتی ہے خاص طور پہ۔ تو یہ فی ظلمات ثلاث، اب اس میں جو ہے ہماری تخلیق ہو رہی ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جرثومہ حیات، اس کا باعث کون بنا، وہ کس نے بنایا، یعنی کس کی قدرت سے وہ بنا جرثومہ حیات؟ بغیر اس کے تو نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ جب تک ملن نہ کرے تو بچہ تو نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ ایک ضمن میں آپ کی تھوڑی سی تفنن طبع کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، اور گھر میں اس کے بھائی کے بچے اور بہن کے بچے یہ سب وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے شادی نہیں کی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چاہنے لگا کہ بھئی میرا بھی ایک بیٹا ہو۔ تو جناب وہ ایک پیر صاحب کے پاس گیا۔ عام طور پہ تو آپ لوگ جاتے ہیں اسی دنیاوی مرادوں کے لیے جاتے ہیں، تو پیر صاحب کے پاس گیا دعا کے لیے کہ پیر صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت فرمائے۔ اس نے کہا کہ بھئی تم نے شادی کی ہے؟ میں کہا نہیں، میں نے تو شادی نہیں کی۔ کہ شادی کرو گے تو بچہ ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوگا، صرف دعاؤں سے نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تخلیق کے اسباب، میں اب اتنی 5 فٹ 8 انچ میرا قد ہے مثال کے طور پہ، اس وقت تقریباً 84 کلو میرا وزن ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آیا کیسے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چلے میری مثال لے لیں آپ، تو میں تو 64 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اب پھر یہ ہوا کہ یعنی میرا جو ہے تخلیق اللہ تعالیٰ نے چاہی کہ میں پیدا ہو جاؤں، اللہ نے مجھے یہ انعام عطا کیا ہے جسم کا۔ تو اس کی ابتدا کیسی ہوئی کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا پہلے، ایک خون کی پانی کی بوند تھی، پھر خون کا ایک لوتھڑا بن گیا۔ خلق من بعد خلق کی میں تفصیل بتا رہا ہوں، یعنی ایک جمع ہوا خون، پھر ایک بوٹی، مضغہ، علقہ، مضغہ، یہ 3-4 کیفیات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ثم کسونا العظام اللحم، ہڈیاں، اور ہڈیوں پر پھر گوشت۔ یعنی ظاہر ہے سامعین کرام پہلے یعنی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا کام جو ہے 9 مہینے میں، تقریباً 9 مہینے میں انجام، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مجھے کون خوراک دے رہا تھا؟ کیا وہاں کوئی روشنی اور ہوا کا کوئی گزر تھا؟ آج تو میں اگر ہوا بند ہو جائے تو روشنی تو چلو بغیر روشنی کے بھی کام ہوتا ہے، لیکن اگر میں ایک کام کروں یا بڑا ہی ایک سارے اوزار برابر ہوں، لیکن اگر آپ کمرے میں لائٹ بجھا دیں، گھپ اندھیرا ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کوئی چیز بنا سکے گا؟ بڑا ہی ہو، لاہوار ہو، جو بھی ہو۔ تو گھپ اندھیرے میں، یہ ظلمات ثلاث کی میں بات کر رہا ہوں، 3 اندھیروں میں، یعنی ماں کا پیٹ، رحم اور جھلی، یہ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے میری صورت گری کی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحموں میں،
جیسے وہ چاہتا ہے۔ ظلمات ثلاث، اب دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تھا تقریباً 9 مہینے لگا لیں کم و بیش نا جو بھی ہے، تو وہ میری صورت گری بھی اللہ تعالیٰ نے کی اور مجھے ایک صورت عنایت فرمائی، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت گری کی اور بہت اچھی کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ بات تو یعنی کہنے کی بھی ہے اور سوچنے کی بھی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی رب کی ربوبیت پر غور کیا ہے؟ یہاں تو ہم اپنے خوراک اور رزق کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یہاں تو مسائل پھر اور ہو جاتے ہیں، لیکن ہم معاشی کو اپنا اصل مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ معاش جو ہے دیکھیں، رزق جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اس کا ذمہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین پہ ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تو میرا رازق ماں کے پیٹ میں کون تھا بتائیے؟ کون میری صورت گری کر رہا تھا؟ کون ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں میری حالت تبدیل ہو رہی تھی؟ کس کے حکم سے، کس کے آرڈر سے، کون کر رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ سارا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں میری خوراک، دنیا میں میری خوراک میری آمد سے پہلے ہی تیار کر دی ماں کے سینے میں۔ آپ کہتے ہیں نا پہلی غذا ماں کا دودھ ہونا چاہیے، اس سے بہترین غذا نہیں ہے۔ آج تک سائنس نے یہ پروف کر لیا ہے کہ ماں کے دودھ کے برابر کوئی غذا نہیں ہے بچے کے لیے۔ تو سامعین کرام، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یہ دیکھیں غور و فکر ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو یہ بتا دوں سامعین کرام، یہ ساری ترتیب کس لیے بیان ہو رہی ہے؟ یہ کہ اللہ کو ہم اپنا رب واحد تسلیم کر لیں۔ ہم نے تو واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، اور سامعین کرام یہ بات سوچنے کی ہے، اور اس مصیبت میں ہم بھی گرفتار ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نہ کوئی خیال ہے نہ کوئی احساس ہے۔ یعنی بندگی رب تو ہماری بنیادی ضرورت ہے سامنے کرام، اللہ کی بندگی کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے ہماری کامیابی۔ یہ سوچنا، اگرچہ ہم ایسا ہی سوچتے ہیں کہ بندگی رب کے بغیر بھی کام ہو جائے گا ہمارا، اللہ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے سامنے کرام۔ واحد ذریعہ جو ہے بندگی رب ہے، رب کی بندگی ہے، رب کی عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری بندگی سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک سوچ جو ہماری ہے معاشرتی طور پہ، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ بہت بری طرح ہم سے چمٹ گئی ہے یہ سوچ، کیا کہ کلمہ پڑھا ہے بس حضور کی امتی ہیں، اور وہ اپنی امت، وہ تو جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک امت کو بخشوا نہ لیں۔ انتہائی غلط تصور ہے، اس کی تفصیل ہے لیکن یہاں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ تصور جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں داخل کرا کے جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے سامنے کرام۔ نجات کے طریقے اللہ تعالی نے بتا دیے ہیں، اور نجات کا واحد طریقہ جو ہے وہ بندگی رب ہے سامنے کرام۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، یہ ایک بنیادی بات ہے، اور یہی بات جو ہے سورت کا موضوع ہے۔ الا للہ الدین الخالص، قل اللہ اعبد
مخلصا لہ الدین فاعبدوا ما شئتم، یہ ابھی آ رہا ہے مضمون اسی صورت میں سامنے کرو. اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے میں نے جس کی میں بندگی کر رہا ہوں، اور دین میں نے اس کے لیے خالص کر لیا ہے. اب باقی تمہاری مرضی ہے، جس کی چاہے بندگی کرو، عبادت کرو. بہرحال سامعین کرام، یہ آیت ہے، اس میں آپ غور کریں اور اس کے مضامین پر بھی ہم نے غور کرنا ہے. اور اس میں خاص طور پہ اس آیت میں بہت بڑا مضمون ہے. ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حقیقت بتائی ہے کہ تمہاری ابتدائے پیدائش کیسے ہوئی، تمہارا جوڑا بنایا گیا، اور پھر تمہاری زندگی کی آسانی کے لیے 8 نر و مادہ میں نے پیدا کیے، 8 جانور نر و مادہ. اور تمہاری اپنی پیدائش تم دیکھو کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے. اب یہ جہاں تک ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، اب وہاں تو رب کے سوا تو کوئی بھی نہیں تھا. ماں زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتی ہے، اس کی ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ بھئی تم آرام کرو اور زیادہ سے زیادہ اچھی ڈائٹ لو. اس کے علاوہ ماں کا کوئی کام ہے بچے کے بنانے میں؟ بتائیے، نہیں. بس احتیاط سے ذرا چلا پھیرا کرو، سیڑھیاں وغیرہ یہ وہ، بس. باقی تو کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اس نہج پر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا، اتنا غرور اور اتنا اترانا اور یہ اور وہ، اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں تم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کی. تو وہ اللہ جو ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہ وہ ہے، وہی رب ہے. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں، جو بادشاہ ہے وہ رب بھی ہے، اور جو رب ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، جو رب ہے وہی ہماری منزل ہے. سامعین کرام، وقت کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. ترجمہ سنا دیں. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. پیدا کیا اس نے تم کو ایک نفس سے، اور پھر بنایا اس کا جوڑا، اور بنائے اس نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 نر اور مادہ، 8 جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت سے. فی ظلمات 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. فانا تصرفون، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو. اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. He created you from one person, then made from it its mate, and brought down livestock for you, 8 kinds in pairs. He creates you in the wombs of your mothers in successive formations, in a triple darkness. Such is God your Lord. His is the kingdom. There is no God but He. So what made you deviate? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.